قرآن کس کے گھر میں نازل ہوا ہے؟ حسین کے گھر میں نازل ہوا ہے. اس لیے پیغام حسینی ہے کہ سارے مسلمان ایک ہیں. تو نعمت ایمان کو محفوظ رکھو، اس لیے کہ جب تم جہنم کے کگر پہ کھڑے تھے تو ایمان کی وجہ سے تم کو نجات ملی. اگلی آیت سنیے اسی کے بارے میں، اور پھر میں آ رہا ہوں آگے. فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تو اللہ نے تمہیں اس سے نجات دی. يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور اللہ اس طرح کی آیتوں کو بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اور دیکھو تم لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہونا چاہیے جو خیر کی طرف دعوت دیں، بھلائی کی طرف دعوت دیں. یعنی مسلمانوں کا جو مجمع ہے ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے، ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو آپس میں خیر کی دعوت دے. یأمرون بالمعروف، جو نیکی کی ہدایت کرے، نیکی کی طرف بلائیں. وینہون عن المنکر، اور برائیوں سے روکے. یعنی یہ گروپ ایسا ہو جو آپ کو برائی سے روکے اور اچھائی کی طرف دعوت دے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی گروہ جو آپ کو اچھائی کی طرف بلائے گا، برائی سے روکے گا، یہی نجات یافتہ لوگ ہوں گے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، اور دیکھو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جنہوں نے آپس میں اختلاف پیدا کیا. وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور انہوں نے آپس میں بعد میں اختلاف کیا. آپ لوگ گھبرائیں نہیں، یہ 2-3 آیتیں میں صرف پڑھ رہا ہوں، قرآنی آیات پڑھ رہا ہوں. میں نے اس کو کیوں پڑھا ہے اس پر آپ کی توجہ ہونا چاہیے. اصل موضوع جو ہے ولایت امیر المومنین کا، یہ ایک وحدت کا موضوع ہے، یہ ایک وحدت کا موضوع ہے، نقطہ اعتدال ہے. اب ہماری بات شروع ہو رہی ہے، اگر آپ کی توجہ ہو. نقطہ اعتدال ہے. آپ حضرات بالکل آرام سے سنیے، تھوڑا سا اشارہ بھی کیے گا، ہم ٹھہر کے پڑھیں گے تاکہ آپ لوگ سمجھ جائیں. نقطہ اعتدال کس کو کہتے ہیں؟ نہ ہی افراط یعنی زیادتی کے ساتھ آگے بڑھ جانا، اور نہ ہی تفریط یعنی نقطہ اعتدال سے پیچھے ہٹ جانا. اب آپ اس کو ذرا سے سمجھ لیجئے بار بار. مثال کے طور سے یہ امام بارگاہ فاطمیہ ہے، کسی نے آپ سے ایڈریس پوچھا ہے، تو اگر اس امام بارگاہ فاطمیہ سے آدمی بھول کے 100 میٹر دور چلا گیا تو وہ افراط پہ چلا گیا، زیادتی پہ چلا گیا. اور یہ امام بارگاہ فاطمیہ نقطہ اعتدال پر ہے. ایک آدمی 100 میٹر پیچھے رہ گیا ہے، یہاں تک نہیں پہنچا ہے، تو وہ تفریط میں ہے. یہاں تک بات آپ کو سمجھ میں آ گئی؟ بس جب اگر یہ بات آپ کے سمجھ میں آ گئی ہے، توجہ فرمائیے گا، تو ولایت امیر المومنین نقطہ اعتدال کا نام ہے. ولایت امیر المومنین نقطہ اعتدال کا نام ہے، وحدت کا نام ہے، اتحاد کا نام ہے. دلیل کہاں سے دوں؟ آپ حضرات متوجہ ہو جائیں گے. امیر المومنین کی وہ ولایت ہے جو سارے مسلمانوں کو اکٹھا کر سکتی ہے. کوئی اور چیز نہیں ہے جس پر مسلمان اکٹھا ہو سکتا ہے. میری بات کی طرف توجہ دیجئے. میں آپ حضرات کی توجہ چاہتا ہوں، بڑی بھرپور توجہ کے ساتھ چاہتا ہوں کہ صرف اور صرف، بڑے غور سے سنیے گا جو میں کہہ رہا ہوں، صرف اور صرف امیر المومنین کی ولایت ہے جو مسلمانوں کو ایک جگہ اکٹھا کر سکتی ہے. کوئی اور چیز نہیں ہے جو مسلمانوں کو اکٹھا کر سکے گی. اگر ولایت علی کے علاوہ کوئی چیز ہو تو یا تو آدمی آگے بڑھ جائے گا، اور ولایت علی کے علاوہ اگر کوئی چیز ہو تو یا تو پیچھے رہ جائے گا. بس یہی بات ہم کو غدیر خم کے میدان میں دکھائی دیتی ہے. ولایت علی نقطہ اعتدال کا نام ہے. کچھ لوگ آگے بڑھ گئے تھے تو رسول اللہ نے کہا تھا ان کو بلا لو. کچھ لوگ پیچھے رہ گئے تھے، کہا تھا ان کا انتظار کر لو. جب سب لوگ اکٹھا ہو گئے تو پھر اعلان ہوا من کنت مولاہ فہذا علی مولا. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ولایت کی حیثیت اسلام میں، ولایت کی حیثیت اسلام میں کیا ہے؟ یہی ہے کہ نقطہ اعتدال ہے علی کی ذات. کون ایسا شخص ہے مسلمان میں، پھر میں اپنا جملہ دہراؤں گا، کہ دنیا کا کوئی فرقے کا مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں علی کو نہیں مانتا. کوئی پہلا مان رہا ہے، کوئی چوتھا مان رہا ہے، کوئی دوسرا مان رہا ہے، کوئی تیسرا یا کچھ نہیں مان رہا ہے، تو وہ اس کا اپنا نام ہے.
لیکن ولایت علی ہی ایک ایسی چیز ہے، اس لیے میں نے سب سے پہلے سورہ آل عمران کی آیتوں کو پڑھا ہے تاکہ آپ حضرات متوجہ ہو جائے کہ اختلاف کا سبب کچھ اور ہو سکتا ہے، ذات علی اختلاف کا نام نہیں ہے، یہ وحدت کی چیز ہے، یہ نقطہ اعتدال کا نام ہے کہ لوگ جو آگے بڑھ گئے تھے ان کو مرسل اعظم نے بلوایا تھا بلال کی اذان کے ذریعے سے، جو کچھ رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا تھا۔ یہی وہ افراط اور تفرید آج کے بھی زمانے میں پایا جا رہا ہے۔ کچھ ہیں جو مولا علی کو کچھ نہیں مانتے ہیں، کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ان کی فضیلتوں میں نکال دیا کرتے ہیں جو صحیح نہیں مانا جاتا ہے، عقائد خراب ہو جاتے ہیں تو وہ تفرید کی منزل میں ہیں، اور جو علی کے فضائل کو آگے بڑھا دیتے ہیں وہ افراط کی منزل میں ہیں۔ اس لیے علی کے فضائل کو نقطہ اعتدال پر رکھنا چاہیے، جس کو قرآن نے کہا ہے، جس کو رسول اللہ نے کہا ہے، اور اس اعتبار سے توجہ فرمائیے گا، یہ ہماری اور آپ کی بات نہیں ہے، پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے۔ کیا فرمایا ہے؟ یا علی، توجہ فرمائیے گا، یا علی تم کو کسی نے نہیں پہچانا لیکن میں نے اور تم نے ہو، میں نے اور خدا نے، مجھے کسی نے نہیں پہچانا لیکن تم نے اور خدا نے، اور خدا کو کسی نے نہیں پہچانا لیکن میں نے اور تم نے۔ تو تین شخصیتوں کی معرفت اس تین کے درمیان رہ گئی۔ اور جب میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ احادیث پیغمبر اسلام کو ہم ان علماء کرام کی کتاب کی روشنی میں پڑھیں گے جس کے بارے میں سارے مسلمانوں کا اس پر اتفاق پایا جا رہا ہے، آپ حضرات ایک سلوات کے ساتھ اس حدیث کو سنیے جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے میں ریفرنس دوں، چونکہ کل سے بھی کہا گیا ہے اور آج بھی بات ہوئی ہے کہ ریفرنس کا حوالہ میں دوں گا، جو بھی لکھنا چاہے وہ لکھ لے، اس لحاظ سے کہ یہ ہماری اپنی کتاب سے نہیں ہے بلکہ دوسری کتابوں سے ہے۔ سب سے پہلی بات یاد رکھیے گا کہ قرآن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کسی گھر میں داخل نہ ہو بلکہ اس گھر والے سے اجازت لو۔ ہے توجہ آپ کی؟ اگر آپ کی توجہ ہے تو میں اس کا بھی ریفرنس آپ لوگوں کو دے دیتا ہوں، اس لیے کہ میں نے کل پہلے ہی دن سے پوچھ لیا اور بات کر لی ہے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَهَا مِن ظُهُورِهَا۔ قرآن کی آیت سنیے، بڑا ہی لطف آئے گا اگر قرآن کی آیتوں کو بڑی توجہ کے ساتھ سنیے اور پھر رسول اللہ کے اور مولا کائنات کے فضائل کو سنیے گا تو آپ تطابق کے ساتھ دیکھیے گا کہ قرآن کی آیت سے احادیث کیسی ملتی جلتی ہے۔ یہ قرآن کی آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 189 189 جس کو آپ 99 کہتے ہیں، 189 اردو میں، وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا۔ دیکھو گھروں میں اس کے پچھواڑے سے کود کر کے نہ آؤ، پیچھے سے نہ آؤ، وَلَٰكِن مَنِ اتَّقَىٰ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا۔ گھروں میں جب داخل ہو تو دروازے سے ذریعے سے آؤ، ادھر ادھر سے نہ آؤ۔ یہ آپ کی توجہ، یہ قرآن کی آیت ہے۔ اب سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، شجرۃ انا اصلها۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، ایک درخت ہے یہ ولایت، یہ درخت ہے جس کی اصل یعنی جڑ میں ہوں، وعلی فرعها، اور علی اس کی شاخیں ہیں، والحسن والحسین ثمرها، اور حسن اور حسین اس کے پھل ہیں، والشیعۃ ورقها، اور شیعہ اس کے یعنی دوست علی اس کی پتیاں ہیں۔ فَهَلْ يَخْرُجُ الطَّيِّبُ مِنَ الطَّيِّبِ، تو کیا طیب چیز کے، طیب چیز سے، پاک و پاکیزہ چیز سے پاک ہی چیز نکلی گی، غیر پاکیزہ چیز تو نہیں نکل سکتی ہے؟ وَأَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا، اور میں مدینۃ العلم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اب آیت کو اور قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ملا لیجئے کہ میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، تو اب کہا کیا گیا ہے کہ کسی گھر میں آپ دروازے کے ذریعے سے داخل ہوں، کسی اور جگہ سے داخل نہ ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو رسول اللہ کے پاس جانا ہے تو علی کے ذریعے جائے، ورنہ جا نہیں سکتا ہے۔ اگر کسی کو رسول اللہ سے ملنا ہے، علم حاصل کرنا ہے تو علی سے مل کر کے جانا ہوگا۔ اب آگے کیا جملہ کیا ہے، فمن ارادہا فلیات الباب، جو یہ ارادہ کر رہا ہے کہ ہم علم کو رسول اللہ سے حاصل کریں تو وہ دروازے سے آئے۔ ان میں سے مجھے یقین ہے کہ کچھ نہ کچھ حضرات حج پر گئے ہوں گے یا عمرے پر گئے ہوں گے، جنہوں نے دیکھا ہے، میں ان کے لیے دعاگو ہوں
کہ اللہ انہیں دوبارہ لے جائے، اور جو نہیں گئے ہیں انشاءاللہ آپ حضرات حج بیت اللہ اور زیارت قبر نبی کے لیے ضرور جائیں۔ اب اس وقت میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، بڑے غور سے سنیے گا، اور اتفاق اس امام بارگاہ فاطمیہ میں یہ پلرز کھڑے ہوئے ہیں۔ اگر آپ نے یہ توجہ سن لی تو اس حدیث کی شرح بھی ہو جائے گی اور بات بھی آپ کو مثال سے سمجھ میں آ جائے گی۔ مسجد نبوی میں آپ داخل ہوئیے، اور وہ حصہ جو مسجد نبوی کا پرانا حصہ ہے جس کو رسول اللہ نے بنوایا تھا، اس کو ریاض الجنہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ریاض الجنہ کہتے ہیں۔ اور اس میں اس زمانے میں جب مسجد بنی تھی تو کھجور کے جو کھمبے تھے وہ بنائے گئے تھے، اور اسی جگہ پر آج پلر ہیں جس کو ستون کہتے ہیں۔ رسول اسلام فرض کر لیجئے، فرض کے لیے بلا تشبیہ ظاہر ہے کہ اس مسجد کا اس سے کام مشابہ ہے، لیکن بہرحال بارگاہ حسینی تو کہنے میں کیا حرج ہے۔ رسول اسلام مسجد نبوی میں جب بیٹھتے تھے جہاں پر، اور جس جگہ ٹیک لگا کے بیٹھتے تھے اس کو کہتے تھے اسطوانۃ السریر، وہ پلر جو بیڈ والا ہے، میں بچوں کو سمجھانے کے لیے، یعنی جہاں پر آپ ٹیک لگا کر کے، سرہانہ لگا کر کے، تکیہ لگا کے بیٹھتے تھے، اس کو کہتے تھے اسطوانۃ السریر۔ اور اس سے پہلے ایک پلر تھا جس کا نام تھا اسطوان الحرس۔ اب اگر آپ نے بڑی توجہ سے سنی تو ہماری بات ضائع ہو جائے گی اور یہ فضیلت نکل جائے گی۔ یہ بالکل اسی وقت میرے ذہن میں آئی اس حدیث کو پڑھتے ہوئے، تاکہ میں مثال سے آپ کو سمجھا دوں۔ میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ کوئی بھی آدمی رسول اللہ سے اگر ملنا چاہتا ہے، کوئی علم رسول حاصل کرنا چاہتا ہے، تو بغیر علی کے حاصل نہیں کر سکتا۔ توجہ فرمائیے گا۔ اور جب کبھی آپ مدینے میں جا کر کے ریاض الجنہ میں پڑھیے گا نماز، تو اس بات کو مجھے یاد کر کے وہاں دعا دیجیے گا۔ تو جہاں پہ رسول اللہ بیٹھتے تھے اس کو کہتے ہیں اسطوانۃ السریر، ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے۔ دوسرا یہ جو ستون آیا اس کا نام ہے اسطوانۃ الحرس، یعنی گارڈ والا پلر، گارڈ والا پلر یعنی محافظ والا ستون۔ اس طرف آگے بڑھ جائیے تو وہاں پر اس کو کہتے ہیں اسطوانۃ الزینہ، وہ پلر، وہ کھمبا جہاں پر لوگ زینت کرتے ہیں، یعنی اپنے لباس کو ٹھیک کرتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں۔ اگلا والا جو پلر ہے اس کو کہتے ہیں اسطوانۃ الوفود، وہ وفد آ کے وہاں ٹھہرتے تھے جو باہر سے آتے تھے، اس لیے اس پلر کا نام ہے کہ وہاں پر آپ ٹھہریں، رکیں، اور جب آگے بڑھیں تو اپنے لباس کو ٹھیک کریں، کنگھی کریں، زینت دیں، اور جب یہاں پڑھیں یہاں پر اسطوانۃ الحرس ہے۔ اور یہ اب بات سنیے بڑے توجہ کے ساتھ، توجہ ہے آپ کی، بہت توجہ کے ساتھ سنیے، اس کو کہتے ہیں پلر، گارڈ والا، محافظ والا ستون۔ یہاں پر رسول اللہ بیٹھے ہوئے، پوری امت مسلمہ کا اس پر اتفاق ہے کہ مسجد نبوی میں یہ جو گارڈ والا پلر ہے، محافظ والا ستون ہے، یہاں علی ہمیشہ کھڑا رہا کرتے تھے۔ تو جتنے بھی محافظ ادھر سے آتے تھے وفد ملنے کے لیے، بغیر علی کی اجازت کے رسول اللہ تک آ نہیں سکتے تھے۔ اب آپ اس حدیث کو ملا لیجئے، فمن ارادہ، جو بھی ارادہ کرے، فلیات من بابہا، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے، آپ کے لیے دعا کی ہے، آپ ہمارے لیے بھی دعا کریں، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ ہر سال آپ جائیں مکے، مدینے، کربلا اور نجف کی زیارت کے لیے، اور انشاءاللہ جب اس جگہ پہنچیے گا تو ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ یہ ستون آج بھی، اور میں کیوں کہہ رہا ہوں، اس لیے یہ خاص طور سے میں نے کہا ہے کہ میرے ساتھ مصیبت ہوئی ہے۔ جب میں پہلی بار گیا مدینۃ الرسول میں اور مجھے پتہ نہیں چل سکا کہ قبر رسول کہاں ہے، بڑا پریشان رہا، بہت ہی پریشان رہا۔ اور جب تیسرا دن آیا اور مجھ کو نقشہ مل گیا ایک جگہ سے، اور میں نے پورا نقشہ دیکھا کہ مسجد نبوی کا نقشہ کہاں کہاں ہے، تو جب وہاں پر یہ پتہ چلا کہ قبر رسول، توجہ رکھیے گا آپ کی، قبر رسول نہ ہی یہاں پہ ہے، نہ ہی اس طرف ہے، نہ ہی اس طرف ہے، نہ ہی اس طرف ہے، نہ وفود والے پلر کے پاس ہے، نہ زینت والے کے پاس ہے۔ آج اب جائیے گا
تو قبر رسول کا جو سراہنا ہے آج بھی ستون حرس پہ ہے. دنیا چاہے جتنا فضائل علی کو ختم کر دے، مسجد نبوی میں چاہے جتنی پابندی دوستاران رسول پر لگاؤ، دوستاران علی پر لگاؤ، آج قبر رسول کے ساتھ یہ اسطوانہ حرس جو گارڈ والا پلر ہے آج بھی کہہ رہا ہے کہ کل علی محافظ رسول تھا، آج بھی علی محافظ رسول ہے.